السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے جو روزے آپ لوگ رکھ رہے ہیں، ان روزوں کا پراپر علم حاصل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے لیے بہت سارے قوانین قواعد بتلائے ہیں، بہت ساری رخصتیں اور بہت سارے فوائد آپ کے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے فائدے والی چیز کون سی ہے، آپ کے لیے نقصان والی چیز کون سی ہے، آپ کے لیے آفر کتنا دیا جا رہا ہے، آپ کو کنسیشن کتنا دیا جا رہا ہے، جب آپ کو بیسک جو نالج ہے یہ نالج ہی حاصل نہ ہو تو روزہ آپ کا کیا ہوگا؟ تو یہ روزہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ فریضہ بہت سارے واجبات، سنتیں، فرائض، مستحبات، مکروہات، ان تمام چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ جب آپ پورا نالج حاصل کر لیں گے تو آپ کو روزے رکھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات آپ کو دے رکھے ہیں ان انعامات کو یاد رکھنے اور ذہن نشیں رہنے کی وجہ سے لذت اور لطف بھی حاصل ہوگی۔ اور اس کا علم حاصل کرنے سے بہت سارے آپ کو فائدے ایسے حاصل ہو جائیں گے کہ آپ کا پہلا تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے مان لیجیے آج دوسرا رمضان ہے، آج دوسرا روزہ آپ نے رکھا، آپ کو اس روزے کا مکمل نالج حاصل ہے، آپ دل سے راضی ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ آج میرا روزہ ہے۔ تو اس علم کے حاصل ہونے کے بعد جو آپ روزہ رکھو گے اس روزے میں آپ کو ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا علم حاصل کرو گے، روزہ کن چیزوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے، کن کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کب قضا لازم ہوتی ہے، کب کفارہ ہے، تو جب اس پورے علم کو حاصل کرو گے تو علم حاصل کرنے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم دین حاصل کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے، وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ کو کل پوچھ لیا، مفتی صاحب آپ نے تو کہا تھا، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ روزہ ہر مسلمان پر رکھنا فرض ہے، لیکن آپ نے کل مسئلہ بتلاتے ہوئے ایک بات یہ کہی کہ اگر آپ سفر میں ہوں اور وہ سفر شرعی ہو تو اس کنڈیشن میں آپ روزہ نہ رکھیں، اس بات کی اجازت ہے۔ یہ بات جو آج آپ نے ہمیں بتلائی ہے، ہماری پرکھوں سے جو بات چلی آ رہی ہے وہاں سے ٹکرا رہی ہے، آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے، شریعت نے آپ کو ایک چھوٹ دی ہے، شریعت نے آپ کے راحت کا ایک سامان فراہم کیا ہے کہ اگر سفر میں ہو، مشقت والا سفر ہے یا کیسی بھی سفر ہے، تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اس رخصت سے آپ محروم ہو جاتے ہو چونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو بہت ساری جو غلط فہمیاں ہوتی ہے وہ غلط فہمیاں علم کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ فریضہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ مجھے کسی چیز کا نالج نہیں ہے، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسا میں کام کر رہا ہوں، تو میرا دل اتنا اس سے راضی اور اتنا خوش نہیں ہوگا، میری طبیعت اتنی اس کی طرف اٹریکٹیو نہیں ہوگی، بس لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ اس کا علم حاصل کر لو گے، پراپر علم حاصل کرو گے، تو آپ کو لذت حاصل ہوگی، ایک قسم کا نشاط آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کے روح کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ جو آپ کا فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں یہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام پائے گا۔ اس کے بعد روزے کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فلاں چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فلاں چیز سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس پراپر علم کو حاصل کر لو گے تو دور سے جب آپ اس چیز کو دیکھو گے، یار یہ چیز میرے لیے خطرناک ہے، اس سے بچ جاؤ گے، روزہ آپ کا مکروہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو جو ثواب ملنے والا ہے پورا ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ فائدے کب حاصل ہوں گے؟ جب آپ اس کا نالج حاصل کرو گے، جب اس کا علم حاصل کرو گے، جب اس کے مسائل سے واقف ہو جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزوں میں شریعت نے جو رخصتیں آپ کو اور جو سہولتیں دے رکھی ہے ان کی حدود کیا ہے۔ سہولت آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار ہونے کی وجہ سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے؟ آپ کتنے بیمار ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھیں گے؟ آپ کتنے لمبے سفر کے اندر نکلنے کے بعد روزہ نہیں رکھیں گے؟ آپ کس سفر کے اندر ہو تو آپ کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ آپ
ہو جبکہ آپ کے پاس اس کا نالج ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزوں کے درست ہونے پر آپ کو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ جب آپ کو مکمل پتہ ہے مکروہ، حلال، مستحب، مباح تمام چیزیں آپ کو علم میں ہے، پھر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا کہ الحمدللہ آج کا جو میرا روزہ تھا 100% صحیح ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوا ہے، اس میں میری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزے پر کوئی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کے روزوں کی قبولیت کی جو امید ہوتی ہے وہ امید بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کو اطمینان ہے کہ میرا روزہ بالکل صاف شفاف ہے تو اتنا ہی آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ میرا یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک فائدہ آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ آپ دوسروں کی صحیح رہبری اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو مسائل کا علم ہو جائے گا، جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں چیز کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، فلاں چیز کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، فلاں چیز کی وجہ سے روزوں کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس نالج کو آپ دوسروں تک شیئر کرو گے، دوسروں کو بتلاؤ گے تو خود بھی فائدے میں رہو گے، اور جن لوگوں کو آپ نے ہدایتیں دی ہے، جن لوگوں کی آپ نے رہبری اور رہنمائی کی ہے، ان تک علم پہنچانے کا بھی آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسائل کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی بھی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا پوری زندگی کے اندر جو بھی مسائل اور جو بھی حالات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، پہلے آپ ان کا نالج حاصل کریں، اور نالج حاصل کرنے کی اتنے سارے فوائد ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔